ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بادشاہ نے اپنی بیوی کی سفارش پر ایک شخص کو محکمہ موسم کا وزیر لگا دیا۔ ہاں موجو، تم آج سے موسم کی خبریں دیا کرو گے۔ ویسے تو آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، لیکن تم میری بیوی کے رشتہ دار ہو، اس لیے تم کو ملکہ کے کہنے پر وزیر بنا دیا ہے۔ جی بادشاہ سلامت، آپ کا بہت شکریہ، اور ملکہ کا بھی بہت شکریہ۔ روز بادشاہ شکار پر جانے لگا تو روانگی سے قبل اپنے وزیر موسمیات سے موسم کا حال پوچھا۔ رے موجو، ہم کو موسم کا حال تو بتاؤ کہ آج موسم کیسا رہے گا، ہم نے شکار پر جانا ہے۔ مہاراج، موسم بہت اچھا ہے اور اگلے کئی روز تک اسی طرح ہی رہے گا۔ بارش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ شکار کے لیے اس سے اچھا موسم ہو ہی نہیں سکتا۔ بادشاہ مطمئن ہو کر شکار پر روانہ ہو گیا۔ راستے میں بادشاہ کو ایک کمہار ملا۔ مہاراج رک جائیے، آپ اس موسم میں کہاں جا رہے ہیں؟ تم کون ہوتے ہو اور تمہاری اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ ہمیں روکا؟ مہاراج، آپ پہلے بتائیں، آپ اس موسم میں کہاں جا رہے ہیں؟ آج میں شکار پر جا رہا ہوں، کیوں یہ موسم شکار کے لیے بہت اچھا ہے۔ مہاراج، موسم کچھ ہی دیر میں خراب ہو جائے گا اور بارش کے امکانات بھی بہت زیادہ ہیں۔ ارے او برتن بنانے والے کمہار اور گدے پہ لادنے والے، تو کیا جانے موسم کا حال؟ میرے وزیر نے مجھے بتایا ہے کہ موسم نہایت ہی خوشگوار ہے اور شکار کے لیے بہت اچھا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ بارش ہونے والی ہے۔ گستاخی معاف، لیکن جو میں نے بتایا یہ غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر بادشاہ نے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ اس کمہار کو 2 جوتے مارے جائیں۔ بادشاہ کے حکم پر فوری عمل ہوا اور کمہار کو 2 جوتے نقد مار کر بادشاہ شکار کے لیے جنگل میں داخل ہو گیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ گھٹا ڈوب بادل چھا گئے۔ آدھا گھنٹہ بعد گرج چمک شروع ہوئی اور پھر بارش بھی ایسی کہ خدا کی پناہ، ہر طرف کیچڑ اور دلدل بن گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے وزیر نے کہا کہ بارش کچھ دنوں تک نہیں آئے گی، لیکن اس کمہار نے کہا کہ ابھی بارش آنے والی ہے۔ اس کمہار کو کیسے پتا کہ بارش آنے والی ہے؟ بادشاہ کو بہت پریشانی ہوئی۔ شکار کا پروگرام خراب ہو گیا، جنگل میں پانی سے جل تھل ہو گئی۔ ایسے میں خاک شکار ہوتا۔ آج تو خالی ہاتھ ہی واپس جانا پڑے گا، جا کے میں وزیر کی خبر تو لیتا ہوں۔ بادشاہ نے واپسی کا سفر شروع کیا اور برے حال میں واپس محل پہنچا۔ موجو، آج کے بعد تم فارغ ہو۔ تم سے بہتر تو وہ کمہار ہے جس نے بالکل صحیح موسم کا حال بتایا۔ اسی کو ہی وزیر رکھ لیتے تو مشکل نہ ہوتی۔ منتری جی، آپ اس کمہار کو دربار میں حاضر کریں۔ اگلے ہی دن بوٹا کمار راج محل پہنچ جاتا ہے۔ رک جاؤ، تم گدھے کے ساتھ راج محل نہیں جا سکتے۔ مجھے مہاراج نے بلایا ہے، اگر تم نہیں جانے دیتے تو میں ادھر سے ہی واپس چلا جاؤں گا۔ مہاراج نے پوچھا تو کہہ دوں گا کہ چوکیدار نے اندر نہیں آنے دیا۔ ٹھیک ہے، تم اندر چلے جاؤ، لیکن مہاراج کو ہماری شکایت نہیں کرنی۔ اس طرح بوٹا کمہار راج محل داخل ہو جاتا ہے۔ ہم تمہاری ذہانت سے بہت خوش ہوئے، بتاؤ تم کو کیا انعام چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم تم کو موسم کا وزیر بنانا چاہتے ہیں، ہماری یہ دعوت قبول کرو۔ کمہار ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، مہاراج، کہاں میں جاہل اور ان پڑھ شخص، اور کہاں سلطنت کی وزارت، مجھے تو صرف برتن بنا کر بھٹی میں پکانے اور گدے پر لاد کر بازار میں فروخت کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں آتا، مجھے موسم کا رتی برابر بھی نہیں پتا۔ اگر ایسی بات ہے تو تم نے کل کیسے ایک دم صحیح بتایا کہ بارش آنے والی ہے؟ تم کو کیسے پتا تھا؟ مہاراج، جب میرا گدھا اپنے کان ڈھیلے کر کے نیچے لٹکائے تو اس کا مطلب ہے کہ بارش ضرور ہوگی، یہ میرا تجربہ ہے، اور آج تک میرے گدھے کی یہ پیش گوئی غلط ثابت نہیں ہوئی۔ یہ سن کر بادشاہ نے اپنا تاریخی فیصلہ سناتے ہوئے کہا، تو ٹھیک ہے، آج کے بعد اس کمہار کا گدھا ہی ہمارا موسم کا وزیر ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں اور مورل مستی ٹونز کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔